ہم کو آپ کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقیں اللہ نے بنائی ان میں ہم کو سب سے بہتر اور سب سے افضل بنایا۔ اس کو بنانے کے پیچھے کا ایک مقصد ہے۔ جب اللہ نے آپ کو سب سے بہتر بنایا، سب سے اچھا بنایا، آپ کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی قوت دی، طاقت دی، تو آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو زندگی دی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ ہر انسان کو جب اللہ نے بنایا تو اس کو دو طرح کی زندگی دی، یعنی آپ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ لینے یہاں پر آئے ہیں، جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ اس دنیا میں آپ کیوں آئے ہیں، آپ اگر انسان ہیں تو آپ کے انسان ہونے کا مقصد کیا ہے، جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کی نہ پرسنالٹی اچھی بن سکتی ہے، نہ آپ زندگی میں کسی شعبے یا کسی فیلڈ میں بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں بنی ہیں یا جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں ان کا ایک مقصد ہے، ان کا ایک کام ہے۔ اللہ نے انسان کو سب سے اچھی اور سب سے بہتر مخلوق بنایا، یعنی جنہیں اشرف المخلوقات کہا گیا، یعنی جتنے بھی جانور بنے، جتنے بھی چرند پرند بنے، جتنی بھی چیزیں بنی، اللہ نے انسان کو ان میں سب سے خوبصورت مخلوق بنایا، سب سے پیارا، سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر سمجھنے کی قوت ہو، جس کے اندر دماغ ہو۔ ایک گھوڑا ہوتا ہے، آپ اس کی پیٹھ پر اگر بیٹھ جاتے ہیں تو گھوڑا بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے۔ ایک جانور کوئی آپ پال لیجئے، اس کا کام جو اللہ نے بنایا ہے جس مقصد کے لیے، وہ کام وہ کرے گا، لیکن اس کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی قوت نہیں ہوتی۔ کبھی آپ ایک گھوڑے سے کہیے، کبھی ایک بکری سے کہیے کہ وہ موٹر سائیکل چلا لے، وہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتی۔ کبھی آپ کسی کتے سے کہیے کہ وہ یہ کام کر لے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن آپ سے تیز دوڑے گا۔ آپ جانتے ہو کیوں دوڑے گا؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ نے ساری طاقت دی، دوڑنے کی طاقت دی، بھاگنے کی طاقت دی، اپنا کام کرنے کی طاقت دی، لیکن اس کے اندر ایک چیز نہیں دیا۔ کیا نہیں دیا؟ دماغ نہیں دیا، یعنی سوچنے اور سمجھنے کی قوت نہیں دی، طاقت نہیں دی۔ یہ چیز کس کو دیا اللہ نے؟ انسانوں کو دیا، یعنی ہم کو، آپ کو دیا۔ اسی لیے ہم کو، آپ کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقیں اللہ نے بنائی ان میں ہم کو سب سے بہتر اور سب سے افضل بنایا۔ اب جب اللہ نے ہم کو سب سے اچھا بنایا، سب سے بہتر بنایا، سب سے افضل بنایا، تو ہم کو دنیا میں بھیجنے کے پیچھے کا اس کا ایک مقصد تو ہوگا نا۔ انسانوں نے جہاز بنایا، تو جہاز بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جہاز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لے کر وہ آسمان میں اڑے اور آپ کے سفر کو بہت آسان کر دے۔ جو سفر 10 دنوں میں، 5 دنوں میں یا 3-4 دنوں میں طے ہوتا تھا یا 2 دنوں میں طے ہوتا تھا، اس کو وہ 2 گھنٹے میں، 10 گھنٹے میں کیا کرتا ہے؟ جہاز پورا کر دیتا ہے۔ یعنی ہر چیز کو بنانے کے پیچھے کا ایک مقصد ہے۔ جب اللہ نے آپ کو سب سے بہتر بنایا، سب سے اچھا بنایا، آپ کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی قوت دی، طاقت دی، تو آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو یہ سمجھنا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تب آپ کو یہ لگے گا کہ ہم جو پڑھائی کر رہے ہیں ہم وہ کس لیے کر رہے ہیں، ہم جو زندگی جینے جا رہے ہیں وہ کس لیے جینے جا رہے ہیں۔ اب اللہ نے آپ کو سب سے بہتر مخلوق بنا کے بھیج دیا تو اس نے آپ کو کیا دی؟ ایک زندگی دی۔ لیکن آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو صرف ایک زندگی نہیں دی ہے، اللہ نے انسانوں کو 2 طرح کی زندگی دی ہے۔ کتنی طرح کی؟
दो तरह की। कौन कौन सी जिंदगी? एक वो जिंदगी जिसको आप 60 से 70 साल जीते हो इस दुनिया में। आप पैदा होते हो, एक बच्चा रहते हो, फिर आप धीरे धीरे बड़े हो जाते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो, फिर बूढ़े हो के एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये उम्र कितनी होती है? 60 से 70 साल या 80 साल, या अल्लाह ने जितनी हमें ज़िंदगी दी है उतने साल हम जीते हैं। अब एक ज़िंदगी तो आपकी ये हो गई दुनिया की ज़िंदगी, लेकिन इसके बाद जब हमारी मौत हो जाती है तो अल्लाह ने आपको एक ज़िंदगी और दी है। वो ज़िंदगी कौन सी है? वो ज़िंदगी है आखिरत की ज़िंदगी। ये ज़िंदगी तो आपकी जो दुनियावी ज़िंदगी है ये 60 साल, 70 साल, 80 साल में ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो आपकी आखिरत की ज़िंदगी है वो कभी ख़त्म नहीं होनी है, यानी वो हमेशा हमेश रहने वाली है। वो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। अब कामयाबी क्या है, पर्सनालिटी क्या है? हमको जैसे मान लीजिए आखिरत की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में हमें जाना है और वो हमेशा हमेश रहने वाली ज़िंदगी है। आपको जो दुनियावी ज़िंदगी मिली है 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की, इस ज़िंदगी को आप कैसे जीते हो, किस तरीक़े से जीते हो? जब यहाँ से अच्छी ज़िंदगी गुजार कर आप जाओगे, आपकी मौत होगी, फिर आप जब हमेशा रहने वाली आखिरत की ज़िंदगी में जाओगे तो अल्लाह क्या करेगा? आपकी कॉपी जांचेगा। आपने दुनिया में जैसे ज़िंदगी गुजारी है वो कॉपी जांचेगा, और अगर उस कॉपी में आप पास हो गए तब आखिरत की अच्छी ज़िंदगी में आप शामिल किए जाओगे। मैंने ये बात क्यों आप सबको बताई? क्योंकि ज़िंदगी में कामयाबी का जो मकसद है वो यही है कि आपको अपनी दुनियावी ज़िंदगी को इस तरीके से जीना है, आपको अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से बनाना है कि आपकी आखिरत की जो ज़िंदगी हो, आप उसमें जब अल्लाह के सामने जाएं तब आप, अल्लाह जब कॉपी आपकी जांचे तब आप उसमें 100 में 100 मार्क्स लाएं।